السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ التحریم کی آخر کی 3 آیاتوں کی تلاوت اور اس کی کچھ مختصر سی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی بات بتا رہا ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 شائستہ اور نیک بندوں کی گھر میں تھی، پھر انہوں نے خیانت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر 2 انبیاء کی ازواج یعنی بیویوں کا ذکر کر رہا ہے، مثال دے رہا ہے۔ کیا تم ایسی بننا چاہتی ہو جیسی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی بنی؟ ہرگز نہیں۔ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان جیسی نہ بنو۔ حالانکہ وہ نبی کی بیوی تھی، لیکن وہ کیا تھی؟ خیانت کرتی تھی۔ کس میں خیانت کرتی تھی؟ خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند، اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی، نفاق میں مبتلا تھی، اور ان کی ہمدردی کیا تھی؟ کافر قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی، بلکہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کے خلاف وہ لوگ کام کیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی کی بابت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کیا کہتی تھی؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو جا کر بتاتی تھی۔ جب نوح علیہ السلام اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے تو پیچھے پیچھے ان کے جا کر کہتی تھی کہ ان کی بات نہ سنو، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، ان کی بات نہ سنو کہتی تھی۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کہتی تھی؟ اپنے قوم کو، اپنے قوم کے لوگوں کو بتاتی تھی، اطلاع دیا کرتی تھی کہ نوح علیہ السلام کے گھر، لوط علیہ السلام کے گھر اگر کوئی مہمان بن کر آتا، کوئی نیا مہمان آتا تو ان کی اطلاع کیا کرتی تھی؟ قوم والوں کو جا کر پہنچایا کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے قوم کے لوگوں میں اپنے خاوند کی چغلیاں کرتی پھرتی تھی، اپنے شوہر کی برائیاں کرتے ہوئے یہ دونوں بیویاں کیا کرتی تھی؟ اپنے نبی کی چغلیاں کرتی ہوئی پھرتی تھی۔ یہ خیانت، اس طرح کی خیانت وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی تھی۔ پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ دونوں نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، صالح انسان تھے، لیکن پھر بھی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہونے کے باوجود اپنے بیویوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آخرت میں کوئی رشتہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، صرف کام آئے گا تو نیک اعمال۔ آخرت میں وہ لوگ یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ جو نبیوں کی بیوی تھی، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وہ نبی اپنے بیویوں کو عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اور آج ہم کس گمان میں زندگی گزار رہے ہیں کہ فلاں فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، فلاں فلاں ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، فلاں فلاں کی سفارش سے ہم نجات پا لیں گے۔ کیسے؟ ارے نبی کی بیوی ہو، نبی ہونے کے باوجود وہ اپنے بیویوں کا کچھ نہیں ان کے عذاب میں کچھ کمی نہیں کر سکے، عذاب کو نہیں روک سکے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ آخرت میں یاد رکھیے کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں ہے،
جو قائم آئے گا جو دنیا میں ہم نے اعمال کیے ہوں گے۔ اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ دونوں چلی جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے یہ کب کی بات ہے؟ کل قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا وہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن یا پھر ان کی موت کے وقت یہ بات کہی گئی ہوگی ان کو کہ تم لوگ کیا کرو، دوزخ میں جو جاتے نا ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ یہ جو ہے یہ آیت اسی لیے ان دو بیویوں کا یہاں پر مثال دی گئی ہے، کیونکہ اس آیت کے اس سورت کی شروع میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کچھ راز کہے تھے اور اس کو راز رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے اس راز کو راز نہیں رکھا، نبی کی اطاعت نہیں کی۔ تو تنبیہ کی جا رہی ہے ازواج مطہرات کو کہ تم کیا کرو، نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نبی کی مخالفت نہ کرو، نبی جو چیز تم کو آرڈر دیے وہ کیا کرو، منعن مان لو، ورنہ کیا ہوگا، تم بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ سکتی ہو۔ یہ آیت اس تمام ازواج مطہرات کو بھی تھی، اور ہمیں بھی تنبیہ ہے اس بات کی کہ اگر ہم نبی کی اطاعت گزاری نہیں کریں گے، دین کی مخالفت کریں گے، تو ہمارا بھی انجام کیا ہوگا، بہت ہی برا ہو سکتا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ دیکھو یہاں پر اس سے پہلے کی آیت میں نیک شوہروں کی بیویوں کی مثال بیان کی، اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ایک نافرمان شخص کی بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ کیا فرما رہے؟ فرعون کی بیوی کی مثال فرماتا ہے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اتنا سخت شوہر تھا، اتنا ظالم شوہر تھا، لیکن پھر بھی وہ شوہر سے ڈر کر اپنے دین کو نہیں چھوڑے۔ کون؟ آسیہ علیہ السلام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جو فرعون کی بیوی اور موسیٰ علیہ السلام کی لیپالک ماں جو ان کو پالی بچپن سے، ان کا ذکر ہو رہا ہے آسیہ علیہ السلام کا، اور بول رہے یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے ڈر کر، پریشان ہو کر، وہ تکلیف کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں چھوڑی۔ آپ اندازہ لگائیے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے میخوں والا فرعون سے یاد کیا، یعنی وہ کیلیں ٹھوکتا تھا، وہ لوگوں کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں کرتا تھا تاکہ سوچی کس طرح گوشت جسم سے نکلتا ہوگا، کتنی تکلیف وہ دیتا تھا دین سے پھرنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ کیا کری، اپنے دین کو نہیں چھوڑی۔ تو ہمارے لیے یہاں پر بہت بڑی عبرت ہے کہ اپنے شوہروں کی رضا کے لیے، اپنے شوہر کو ناراض نہیں کرنے کے لیے، شوہروں کی رضا کے لیے ہم دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ سب سے پہلی پریورٹی دین۔ ارے شوہر ناراض ہو جاتے، سسرالی رشتے خراب ہو جاتے، معاشرہ کیا کہے گا، یہ تمام چیزیں ہم سوچ کر زندگی گزارتے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جو دین بولتا وہ پہلی فوقیت ہمیں دینا ہے، اور اس کے بعد تمام چیزیں۔ اگر شوہر دین کے خلاف کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو شوہر کی بات وہاں پر ماننے کا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے کھلی مثال ہے آسیہ علیہ السلام، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہترین دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اس دعا کو یاد کرنی چاہیے۔ میں سوال پوچھوں گی کہ آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا مانگی تھی؟ دیکھیے یہاں پر آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بہترین دعا کی، کہا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں مکان بنا، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ کیا آسیہ علیہ السلام کیا مانگ رہے، کتنی بہترین دعا مانگ رہے۔ دیکھیے وہ بول رہی ہیں کہ اے اللہ، دیکھیے جنت میں تو ہر کوئی گھر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت میں گھر عطا کر، لیکن یہ کتنا اچھا مانگ رہے۔ دیکھیے کہ جنت میں عندہ، یعنی تیرے پاس، عندہ کا
تیرے پاس گھر عطا فرما، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت وہ مانگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی بات وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہے۔ تو یہ بات پر ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا کو کوٹ کیجئے، لکھ لیجئے، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہیے، اور بول رہے اللہ سے کہ اللہ فرعون کے ظلم و ستم سے تو مجھے نجات دے، اس کے عمل سے، بول کر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی خاتون کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے ان میں جان پھونک دی۔ دیکھیے تیسری مثال یہاں پر تھا، ایک پہلی جو اب آج ہم نے درس میں دیکھی، پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ نیک شوہر اور خراب بیویاں، یعنی اطاعت گزار شوہر کی اطاعت گزار بیویاں جو نہیں تھی ان کی مثال ہوئی۔ اس کے بعد شوہر نافرمان اور اطاعت گزار بیوی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار عورت کا اللہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہاں پر تیسری مثال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، عورتوں کے لیے مثال دے رہا ہے کہ مریم علیہ السلام جو بغیر شوہر کہ کنواری لڑکی تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش دی، اس کے باوجود انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے۔ یعنی ایک بیچلر جو کنواری لڑکیاں ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا یہاں پر اس آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ جو بالغ جو لڑکیاں ہیں، جو غیر شادی شدہ کنواری لڑکیاں ہیں، وہ کیا کرے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہی صفت کس کی بتا رہے، ایک کنواری لڑکی یعنی مریم علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مریم بنت عمران کی، جس نے یہاں پر مثال بتا کر بول رہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے جب اپنی طرف سے ان کے اندر کیا ہے پھونک ماری، جان کی پھونک ماری، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک پھونک کے ذریعے ان کو ایک بیٹا عطا کیا، کون، عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن پھر بھی ایک حیادار، ایک پاک باز عورت، اس کے باوجود بنا شوہر کے بیٹا ہونا، یہ کتنی بڑی اذیت ناک ان کے لیے چیز گزری ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، اپنی جو اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہا ہے مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ آزمائش، اتنی بڑی آزمائش میں مریم کو دینے کے باوجود مریم علیہ السلام کو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، شرعی حکم، وہ تمام اس کی وہ پابندی کیے، اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، یعنی جو 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 اللہ تعالیٰ ان کی طرف نازل فرما رہے تھے اس چیز کو انہوں نے من وعن مانا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بیوی کیا تھی، بندی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ان کی بہترین صفت بتا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، کیسی بھی آزمائشیں آئیں، کیسی بھی مصیبتیں آئیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر، ہر حال میں شکر کرتے ہوئے اور اس کی عبادت گزار ہمیں بندیاں بننا ہے۔ یہ دیکھیے جو مثالیں اللہ تعالیٰ دیے ہیں، کیوں یہ مثال ازواج مطہرات کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، دین کی بات جہاں پر آ جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں پر آ جاتی ہے، اس کے آگے اپنے رشتہ دار، اپنے خواہشات نفس کو ترجیح ہرگز نہیں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔